باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت النبویہ والصلاۃ والسلام وعلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وإقامة السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجج الحزبیہ وجود التقویہ ونقاوت النقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب النصر والزمان صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم وبعد الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل ربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں زیمہ نہ سمجھے عبادت سمجھتے ہوئے بلند کر صلوات پڑھی خانہ اللہ آدھین اگرام قادر اشکان رسول خدا مہمانے آلیہ عزدرانے مظلوم خبلا بہت خوبصورت مجلس بھائی کمر رضا نقی صاحب پڑھ کے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی زبان میں اور تحصیل چونکہ سید کائنات کے پاکیزہ بابرکت روحانی اور فیضانی مہینہ مقدس کی ابتدا ہونے کو ہے اور مجھے حکم یہ ہوا ہے کہ فضائل بھی جناب سیدہ کے اور مسائل بھی جناب سیدہ کے بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں کوئی عالم کوئی فقیر کوئی محقق کوئی محدث کوئی مقرر کوئی علامہ کوئی فہامہ کوئی مجتہد کوئی مفسر کوئی شاعر پیدا نہیں ہوا جو جناب سید سلام اللہ علیہ کے فضائل کا ماحقہ آپ تک پہنچا سکتے اگر اس سے میری الفاظی نہ سمجھے تو میں پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں اور انشاءاللہ فضائل کی میرے حوالے سے معراج ہو جائے گی بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کے فضائل بیان کرنے کے لیے زبان کم از کم مصطفیٰ کی ہو جناب سیدہ ایک بلند صلوات پڑھ دیجئے بی بی کے ساتھ ابھی جناب قمر رضا نقوی صاحب ایک بات ارشاد فرما رہے تھے کہ فتح کی جو حد ہے وہ سرکار کاظم مولا کی زبان سے بیان فرمائی اگر مجھے اجازت دے تو میں دو لفظوں میں یقیناً دو لفظوں میں جناب سید کونین کے فتح کی حد تو نہیں کہہ سکتا ایک چھوٹا سا تبرک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اسے قبول فرما لیں بسم اللہ نام فرمائیں میری زبردستی کوئی نہیں ایک لفظ ہے کن ایک لفظ ہے فیکون میرا خیال ہے میں نے اسے لایا نہیں کیا ایک لفظ ہے کن ایک لفظ ہے فیکون جناب سیدہ کے سامنے کن کی قیاس سیدہ کا ورثہ ہے فیکون کا نون سیدہ کا مزاج ہے میری بیٹی آپ کو سلام اللہ نمازوں اور سلام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میرے بھائی جناب زوال لطیف کربلائی صاحب تشریف لائے ہیں میں ان کی آمد کے لیے پھر جملہ دیا کر دیتا ہوں اور الحمدللہ میں کبھی نہ ممبر سے فضولیات بات کروں نہ میں نے کبھی ممبر سے سیاست بیان کی ہے نہ میں نے کبھی ممبر سے تنقید کی ہے میری ڈیوٹی ہے اس ممبر پر آ کر صرف 14 کی ولایت بیان کرنا اور حق کے
आजादारी बयान करना, बस इतनी मेरी ड्यूटी है। ना अपने मैं कभी हद से तजावुज करता हूँ, मुझे इसकी जरूरत है। जितना वक्त बचे मैं हाथ जोड़ रहा हूँ तमाम खुतबा से, उलमा से, फुकहा से, तमाम के सामने 10 बरस हाथ जोड़ रहा हूँ कि जो 2-2 घंटे आप मिंबर पर सियासत का ज़ाहिर करते हो, कोशिश किया करो जिंदगी की हर सांस को सैयदा के पारने का कर्ज समझ के अदा करो। इतनी सी बात है जो हमें समझ लिया। अकीदा किसी से पूछना नहीं, अकीदा किसी से लेना नहीं, अकीदा कभी बेचना नहीं, अकीदे पे कभी कंप्रोमाइज करना नहीं। पूरी कायनात में 3 शतरे हैं जो हमारा अकीदा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, ये हमारा पहला अकीदा है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, ये हमारा दूसरा अकीदा है। अशहदु अन्ना अली वलियुल्लाह, और अली अल्लाह का वली है, ये हमारा तीसरा अकीदा है। ना अल्लाह की विलायत मुस्तहब है, ना नबी की नबूवत मुस्तहब है, ना अली की विलायत। दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। ये मेरा आज गुणमान नहीं है, मैं इंशाल्लाह कभी इस पर फिर गुफ्तगू करूंगा। कौन फयकून, ये लफ्ज नहीं है, ये किसी शायर के लफ्ज नहीं है, किसी खतीब की खिताबत के ये लफ्ज नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं कौन, मैं कौन कहता हूँ, फयकून हो जाता है। अल्लाह के इख्तियार का नाम है कुन और फयकून। अल्लाह मैंने अगर सिर्फ खिताबत, मैं यकीन करती भाई आज पाक मिंबर पे हाथ रख के कह रहा हूँ, पहली मरतबा मैंने किस्म उठाई है मिंबर पर कि अगर सिर्फ खिताबत मनमानी हो तो फिर मेरी बीवी ने मुझे इतनी दी है कि लोग मेरी नकलें करके भाग गए। मैं चाहता हूँ मैं जिस उम्र के हिस्से में हूँ, बुजुर्गी में हूँ, अपने नौजवान नस्ल को कुछ न कुछ तोहफे कुरान की रूह से, हदीस की रूह से, कौल मासूम की रूह से, ताकि इन मजलिसों से आप कुछ रिश्ते इल्म लेकर जाएं और जो दुश्मनाने आले मोहम्मद हो, मोहम्मद आले मोहम्मद है, उनको आप कोई जवाब दे सके। कौन फयकून अल्लाह के इख्तियार का नाम है। अल्लाह फरमाता है कौन फयकून हो जाता है। फातिमा क्या है, मेरी क्या मजाक, मैं बयान करूं कि फातिमा किसे कहते हैं। बस याद रखना, जिसके हिजाब से हिजाब को रूह मिले उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जनाब मरियम को अल्लाह ने कुरान में शामिल है, सूरह मरियम में इन्नल्लाह क्यों दिया हमने, या मरियम इन्नल्लाह अस्तफा निसाल आलमीन, ऐ मरियम हमने तुम्हें तमाम उम्मत की औरतों में से चुन लिया, बतूल किया, मुस्तफा किया। जरूरी है कि हम किसी नबी की तौहीन करके आले मोहम्मद के फज़ाइल बयान करें। हमारा ये पाक मिंबर जो है, इसमें नूह की निजाबत भी है, इब्राहिम की खुल्लत भी है, ईसा की रूहानियत भी है, मूसा की कलीमाई भी है, और तुम फरमाया यूसुफ का जमाल भी है, याकूब का सब्र भी है, अयूब का क्रिया भी है, मुस्तफा का खत्म नबूवत भी है, अली की विलायत भी है, सैयदा की तहारत भी है, हसन का हुस्न भी है, हुसैन की शजाअत। सलवात पढ़िए ना। ज्यादा मुझे भी इसके बाद ये बात में 3 जगह पर हाजिर नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा थोड़े वक्त में मैं पूरी करूँ। भाई गुलाम अब्बास साहब मेरे बहुत खूबसूरत आवाज दरवेश है, मौला जिंदगी सैयदा सेहत सलामती अता फरमाए। मेरी आदत नहीं है हसद करना, हम ही तो मिंबरों पे कहते हैं कि भाई गुरूर गुनाह है, बोलो सारे हम ही तो कहते हैं ना मिंबरों से गुरूर करना गुनाह है, और मिंबर पे गुरूर से खड़े भी होते हैं, मिंबर पे गुरूर से खड़े भी होते हैं और कहते हैं गुरूर गुनाह भी है। भाई गुरूर गैन से है जो गलती है, आजिज़ी ऐन से है जो अली है। सैयदा किस जात का नाम है, बड़ी आसान सी एक आयत मैंने पढ़ देख लिया, फिर पढ़ना चाहता हूँ। अल्लाह शाह फरमाते हैं हमने मरियम को चुन लिया, अपने दौर की औरतों में से इस्तिफा किया, शाह साहब के गुरु मामले से इस्तिफा किया, मुस्तफा किया, हमने उन्हें बतूल करार दिया। अब बतूल किसे कहते हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह 2004 में करामत बादशाह रज़ा खाना है
ابو طالب کراچی میں جملہ پڑھا جس وقت اسلام کے ہر خطیب نے پڑھا بسم اللہ، علم کسی کی وراثت نہیں، لیکن کوشش کریں اگر کسی کا جملہ لیں تو نام لے کر پڑھا کریں. یہ اس ناچیز کی سب سے پہلی کاوش تھی. میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ اللہ کی اس کائنات میں آسمان کے نیچے زمین کے اوپر جو بی بی وضو کی حاجت سے مبرہ ہو اسے بطول کہتے ہیں. اور جو فرمائیے گا مجھ پر دھیان کرو جناب سے سلوات نہیں پڑے گا میری بی بی پر. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ زور سے سلام نہ رکھیں لیکن سلوات ضرور پڑھتے ہیں. فرما رہے تھوڑے وقت میں زیادہ بات کرتے بھائی جناب سے جس بی بی کو طہارت کرنے کے لیے، جس بی بی کو پاکیزہ ہونے کے لیے وضو کی ضرورت نہ ہو. نہیں میں جملہ اس بات پر سکتے میں تمام میں بی بی کا وہ ادنا سا خطیب ہوں جسے رٹنے کی ضرورت نہیں. تو بی جعفری صبح تک اگر میری پاک بیٹیاں گھروں تک سلوات نہ پڑھتی جائیں تو میں بی بی کا ادنا سا نوکر نہیں ہوں. یاد رکھنا وضو کی ضرورت اس سے ہوتی ہے جو عابدہ ہو. عابدہ کو وضو کی ضرورت ہے، عبادت کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. پتہ نہیں جملہ کون سمجھا. عابدہ کو وضو کی ضرورت ہے، جو عبادت کرنے لگے اسے عابدہ کہتے ہیں. مجھے شہید اختر چنوٹی کا شعر یاد آ گیا تو میں تندرستی نفسوں میں رومانس سے ریلیٹڈ ہے. بھئی آپ نے مجھے جتنی داد دی آپ کی نوازش ہے، لیکن اب آپ نے شہید اختر چنوٹی کے لیے اتنا بولنا ہے کہ اس کی قبر مزید منور ہو جائے نجات سے. اور کہا کہ مریم سے فاطمہ کا کیسا موازنہ. ترجمہ کر موازنے کا کوئی آپ کے کی توہین نہیں. مریم سے فاطمہ کا رضی بھائی، مریم سے فاطمہ کا کیسا موازنہ، مریم سے فاطمہ کا کیسا موازنہ. ارے مریم ہے عابدہ، عبادت ہے فاطمہ. اللہ اکبر. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. مریم ہے عابدہ، مریم ہے عابدہ، عبادت ہے فاطمہ. لیکن چونکہ قرآن نے فرمایا مریم بھی بطول تھی. سید مریم أشهد
سب دوستوں نے بھی سلوات نہیں پڑھی، بلند پر سلوات پڑھی جناب سیدہ ماشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ سب نے مل کے سلوات پڑھیں گے۔ مجھے فرما رہے ہیں اذان سے کبھی مجلسوں کا مزاج خراب نہیں ہوتا۔ اذان ندا ہے، جو میں پڑھ رہا ہوں یہ واجب ہے۔ اذان ایک بندہ دیتا ہے، فقہی مسئلہ ہے، اذان ایک بندہ دیتا ہے، نماز ہر کوئی پڑھتا ہے، کسی سے اذان کا حساب نہیں ہونا، نماز کا پوچھا جانا ہے۔ نماز واجب ہے، نماز واجب ہے، اذان اعلان ہے، نہیں غور کیا، اذان اعلان ہے، نماز واجب ہے۔ لیکن مجھے معاف کر دیجئے گا، میں اپنا عقیدہ توحید بیان کر چکا ہوں۔ علی اس ذات کو کہتے ہیں اللہ کی اذان ہر کوئی دے دیتا ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنے کے لیے کم از کم مصطفیٰ ہونا چاہیے۔ جو ہے نا جناب سیدہ سوال کے سلوات پڑھی المحمدان ساتھ ساتھ عقیدے کی بات پوچھ رہے۔ مجھے اپنی گھڑی کا نظر ہے اور یہ اذان کا وقت میرا نہیں ہے، بھائی نے کہا کہ نبی میں اس سیکنڈری مجبوری ہے، میں انشاءاللہ پھر بھی حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک دو جملے اس لوگ مجھے اجازت دیں۔ مریم بھی بطول، سیدہ بھی بطول، اب انسانی عقل کا میں بالکل نہیں تھکا ہوا، مجھے لطف آ رہا ہے۔ انسانی عقل کا میرے سب میں شکرگزار ہوں، میرا بیٹا ہے، اللہ زندگی سے اسلام عطا فرمائے۔ تو انسانی عقل کا سوال ہے یہ شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والے شیعہ سنی دیوبندی وہابی نقشبندی وغیرہ وغیرہ تمام مسلمان بھائیوں کا سوال ہے یہ کہ کرامت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ جب مریم بھی بطول ہے سیدہ بھی بطول ہے تو پھر رتبہ تو برابر ہو گیا نا؟ نہیں میرے بھائی، آپ کو کس نے کہہ دیا کہ مریم اور سیدہ کا رتبہ برابر ہے؟ نانا میں مانتا ہوں مریم بڑی پاکیزہ ہے، بڑی پاکیزہ بیوی ہے، زاہدہ ہے، عابدہ ہے، طاہرہ ہے، ہونے والے نبی کی ماں ہے، کلمہ اللہ کی ماں ہے، بولو میرے ساتھ، کلمہ اللہ کی ماں ہے، ہونے والے عیسیٰ کی ماں ہے، روح اللہ کی ماں ہے، بطول ہے، مادر روح اللہ ہے، رہتی ہے بیت المقدس میں، کھانے آتے ہیں جنت سے، لیکن جہاں تک قیامت واسطے کی آواز جاری ہے جامعۃ الازہر یونیورسٹی سے لے کر علماء دیوبند تک، علماء دیوبند سے لے کر برادران اہل سنت تک، برادران اہل سنت سے لے کر ہر شیعہ مجتہد تک قیامت واسطے چیلنج کر رہا ہے۔ بطول اسے کہتے ہیں جو زندگی کے کسی لمحے میں کبھی نجس نہ رہی ہو، بطول اسے کہتے ہیں جو زندگی کے کسی لمحے میں کبھی نجس نہ رہی ہو۔ مریم بھی بطول ہے، زہرا بھی بطول ہے، مگر دونوں کے بطول ہونے میں فرق کیا ہے؟ جو شوہر کے بغیر عیسیٰ کی ماں ہو اسے مریم کہتے ہیں، جو علی کی زوجہ ہوگا حسین کی ماں ہوگا پھر بھی بطول رہے اسے زہرا۔ میرے ساتھ کوئی نعرے والا نہیں، کوئی مومن نعرے والا سلام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، نعرے زہرا پہ بلند کر صلوات پڑھیں۔ اگر میرے سامنے مجھے اجازت دیں تو اس سے بڑا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ جوان بھائی دعا دیجیے کہ مولا تعالیٰ آپ کی کامشوں کو سلامت رکھے، آپ مومنین کو ماشاءاللہ لے کے جاتے ہیں، زیارات کرواتے ہیں، جناب سیدہ آپ کی دستخط میں اضافہ ہے۔ بھائی غلام بخش شریف کا صاحب جملہ آپ کے نظر دیکھیے، بات ہو رہی تھی جناب مریم اور جناب سیدہ، میں تو اس سے بھی تھوڑی سی حق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں بات کرتا ہوں اپنی اوقات کے اندر رہ کر، اور بات وہ ہو جو ثابت ہو، اور ثابت ہونے کے لیے کم از کم اللہ کا قرآن یا حدیث مصطفیٰ۔ جب تک آپ مطالعہ نہ کریں، مطالعے کے بغیر کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کوئی ڈسپیوٹ میٹر ہو۔ تو جو فرمانا ہے، میں کل بھی ولایت کے ساتھ کھڑا تھا، آج بھی ولایت کا نذاکروں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ علی ولی اللہ نہ ہم نے بدلا تھا نہ بدل سکتے ہیں، علی ولی اللہ وہ بدلے جس میں اپنی فرضیت بدلنے کا حوصلہ۔ جس میں اپنی فرضیت بدلنے کا حوصلہ ہو، کیونکہ میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ جو علی کو نہ مانے وہ
काफिर होगा, जो अली को ना माने वो मुशरिक होगा, जो अली को ना माने वो सुन्नी होगा, जो अली को ना माने वो वहाबी होगा, जो अली को ना माने वो देवबंदी होगा। नबी ने तो एक ही हदीस फरमाई है, या अली ला युहिब्बुका इल्ला तारिकुल विलादा व ला युहिब्बुका इल्ला कबीसुल विलादा। अली तुझसे मोहब्बत वो करेगा जो उल्दियत में ला शरीक होगा। एक बात मैं तरीके की चोट पे कहना चाहता हूँ, गदीर में मौला की विलायत का ऐलान किसी आलिम ने नहीं किया, किसी जाकिर ने नहीं किया, किसी खतीब ने नहीं किया, शिया कौम के किसी नौजवान ने नहीं किया। अल्लाह के कहने पर, अल्लाह के हुक्म पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर का मैदान था, अल्लाह का कुरान था, मुस्तफा का फरमान था। अच्छा जब हम कोई, मैं फिर वापस आ रहा हूँ, एक जुमला कहना चाहता हूँ, चूंकि वक्त कम है तो मैं विलायत अली पर जरूर कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर अल्लाह ना करे हम में से कोई बंदा कोई ऐसी गलत बात करे तो वो कहे कि मैंने ये नहीं की, तो सामने वाला कहता उठा कसम, ये कहता है कसम खा, वो कहता है ये अशहदु मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक गल मैं नहीं की। अब शरीयत आपको हुक्म क्या देता है, सियासत से और किताब आरमा जो शीयों की, वो हमें हुक्म ये है कि जब तुम्हारे सामने कोई कलमा तौहीद और कलमा मुस्तफा का इकरार करके बात करे तो आप पर औजब हो जाता है कि उसकी बात में शक ना करो। अगर वो झूठा था वो जाने, अल्लाह जाने और उसका रसूल जाने, तुम आदमन उस बात को तस्लीम करो। नहीं और गदीर में मेरे नबी ने नाउज़ुबिल्लाह को कसम नहीं उठाई, मनसब बताया था। मेरे नबी ने फरमाया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं कसम खाता हूँ अल्लाह की जो इबादत के अलावा उसकी इबादत नहीं है, वअशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं मोहम्मद जो अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे अल्लाह की कसम, अपनी रिसालत की कसम, हाथ उठाकर कहा ये अली वलीउल्लाह है। नहीं और किया, सामने की बात पूरी समझी, अगर आप पूरी बात पे पहुंचते, अगर आप पूरी बात पे पहुंचते, मैं ये नहीं कहता आप खड़े हो जाते, लेकिन हर बंदे का दांत के लिए हाथ नजफ जाता है। इससे पहले मैंने एक बात की है, फिकी मसला बयान किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सदका पाक बीबी का 15 बरस मदरसों की खाक छानी है। अब मैं कोई 10 रुपए की टोपी लेके रामा नहीं हो गया, मेरी छोटी सी जिम्मेदारी, तालिब इल्म, अब भी तालिब इल्म इंशाल्लाह जब तक जिंदा हूँ तालिब इल्म रहूंगा, कोई मेरा दावा नहीं, लेकिन हुक्म शरीयत क्या है, जब तुम्हारे सामने कोई अल्लाह और उसके रसूल की कसम उठाए, आपको यकीन करना है अगर नाउज़ुबिल्लाह उठाने वाला झूठा था, मामला उसका, अल्लाह का और उसके रसूल का है। अगर तुमने उसकी कसम पे अमल ना किया, इर्ताद हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। वाह मुसलमानों, मस्जिद का मौलवी कसम खाए तुम पे मानना वाजिब है। मुस्तफा कह रहा है मुझे अल्लाह की कसम, रसूल की कसम, ये वलीउल्लाह है। फिर जो नबी की बात न माने वो क्या हुआ, जो है ना बोलो तमाम फतवा शामिल करो, अल्लाह और उसके नबी का हुक्म न माने, उसके बारे में फतवा क्या है, कुरान क्या कहता है। अल्लाह फरमाता है फला रब्बुका ला युमिनुना हत्ता युहक्किमुका, सूरह निसा, हबीब तेरे पालने वाले की कसम, कुरानी आयत सुनो, सूरह निसा, हबीब तेरे पालने वाले की कसम। उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक जिंदगी के हर मामले में तुझे अपना हाकिम न मानना। उस वक्त तक ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक जिंदगी के हर मामले में तुझे अपना हाकिम न मानना। और जब तुम कोई फैसला कर दे, जब तू फैसला कर दे अल्लाह के हुक्म पर, फिर जो दिल में भी तंगी महसूस करे, सिर्फ कहे ना, खुदा की कसम नहीं सकती, कहे ना मुंह से, सिर्फ दिल में तंगी महसूस करे कि पता नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह का फैसला सही था कि नहीं, तो अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब फिर अल्लाह काफिरों को दोष नहीं लगता। पता चला जो भी जहां भी जिस दौर में, जिस रदम में, जिस मजहब में, जिस लिबास में, जिस भेष में, जिस जगह में, जिस कला में, जिस दौर में, जिस भेष में, जो भी अल्लाह और उसके नबी के फैसले का इनकार करे, खुदा की नजर में वो काफिर है। तो मुझे नहीं पता नबी ने बदर का फैसला कहाँ दिया, औरत का कहाँ दिया, नमाज का हुक्म कहाँ दिया, रोजे का कहाँ दिया, हज का कहाँ दिया, ज़कात का कहाँ दिया, कराना कहाँ बताया, हलाल
سیدہ بھی بچے، وہ بغیر حاجت شوہر کے بچوں نہیں، ایسے نہیں، جملہ نہ ہو، کتاب نہ ہو، آڈیو بن رہی ہے، ویڈیو بن رہا ہے، گربان ملا ہو، ہاتھ ہو، کتاب بھی ہو، جملہ بھی ہو، تاریخ بھی صحیح، راوی بھی وہ نہ ہو جو 40 سال کے بعد مسلمان ہو، راویہ بھی اتنی مستند ہو کہ میں نام لوں گا اور آپ پہنچ جائیں، اتنی مستند راویہ جناب ابن فضہ سلام اللہ علیہ فرماتا ہے، میں اپنے عقیدے کی بات کروں، آپ کا عقیدہ کسی کو نہیں پہنچنا چاہتا، میں نے کبھی زندگی میں جناب فضہ کو کنیز نہیں کہا، معذرت چاہتا ہوں، ریکارڈ ہو رہا ہے، بھاگنے کا دور نہیں، نہ میں نے بھائی جان غلط فرقہ میں معاف کیجیے، نہ میں نے جناب فضہ کو کبھی کنیز کہا ہے، اور نہ میں نے جناب فضہ کو کبھی دایا کہا ہے، خدا کا واسطہ میں کتاب کا حوالہ دیتا ہوں، 1 لاکھ حوالے میرے سے لینے کے لیے تیار ہو، مجھے قسم ہے اللہ کی عزت کی، یہ پلان ہے لوگوں کا، غلطی پرانی ہو جائے تو نیکی نہیں ہو جاتی، ریکارڈ کرو، اس کو کلپ پہ چلا دو، جس کو بہت علمی حیدہ ہے مجھ سے بحث کر لے، کبھی بھی کسی دور میں جناب فضہ دائی نہیں تھی، جناب فضہ حبش کی ملکہ تھی، یاد رکھو دائیاں وہاں ہوتی ہیں جہاں بچوں نے پیدا ہونا، کی قدر کرنے والا سید چپ رہے تو مجھے تو کرے گا، دائیاں امیہ کے گھر ہوتی ہے، ہاشمیوں کے گھر نہیں، کیونکہ وہاں پیدا ہوتے ہیں، یہاں شعور کرتے ہیں، تو جو ہے جناب سید آپ کے ساتھ یہ تھا دعوت تحریر پیش کرنا، بس میرے غریب وقت ہے، شاید آپ اس میں فضا ہے، بی فضہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں 15 رمضان کی منتہا سحر تھی، 15 رمضان المبارک کی منتہا سحر تھی، کہا میں نے دیکھا کہ بی بی جناب سید کونین مصلی اقدس پر بیٹھ کر تسبیح خدا فرما رہے ہیں، میرا سوال ہے ہاتھ جوڑ کر بیٹوں سے، بہنوں سے، معاشرے سے، بانظم شادی، مجھے یہ بتائیں جب بیٹی بہن ماں کو پتا ہو کہ وہ اس حالت میں ہے اور قریب حالت ہے، وہ کبھی مصلی پر نہیں بیٹھتی، دعا ضرور کریں مگر کبھی مصلی پہ نہیں بیٹھتی، بی بی مصلی پہ تسبیح فرما رہے ہیں، بی فضہ فرماتی کہ میں پانی لینے کے لیے باہر گئی، ایک خاموشی کو جو بسم اللہ آئے باشد میں پانی لینے کے لیے باہر گئی، جیسے میں سے تشریف جائے تو عجیب ماجرا دیکھا، عجیب ماجرا دیکھا، پہلے اکیلی سجدہ سجدے میں تھی، میرا بولا کو سمجھے، میں انتہائی مشہور اپنی قوم کا جنہوں نے مجھ سے اب اس انداز کی گفتگو سننا شروع کی ہے، کہا پہلے صرف سجدہ سجدے پہ تھی، جب میں نے دیکھا تو بالکل ایسے لگا جیسے بھی کوئی شہزادہ دنیا میں تشریف آیا اور وہ بھی سجدے پہ تھا، ماں بھی کہہ رہی تھی سبحان ربی الاعلیٰ، بیٹا بھی کہہ رہا تھا سبحان ربی الاعلیٰ، بی بی فرماتی ہے مجھے یقین تھا، لیکن عرب کی بعض عورتوں کو سمجھانے کے لیے اور عقیدہ کے یتیموں کو سمجھانے کے لیے میں نے بی بی سے پوچھ لیا، بی بی جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں پہ بھی عبادت ساکت ہوتی ہے، بچے پہ بھی ساکت ہوتی ہے، آپ بھی سجدے میں ہیں، یہ بھی سجدے میں ہے، بی بی نے مسکرا کر کہا فضہ جا کے دنیا کے جاہلوں کو بتا میں عورت نہیں میں مزدور ہوں، یہ بچہ نہیں یہ ایمان ہے، سے سلام علیکم بسم اللہ آئیں کچھ لطف آ رہا ہے اجھے جو مجھے بھائی دیکھتے ہیں بڑی معافی صاحب میں جلسوں میں پڑھ کے مارتا ہوں میں آپ کی خطابت کرتا ہوں لیکن یہ مجلس ہے اور آپ کوشش کریں کہ ہر مجلس کو باادب ہو کر پڑھیں اور باادب ہو کر سنیں کچھ لے کر جائیں یہ جو بچے بیٹھے تھے نوجوان کل انہوں نے اس سوالوں کے جواب دیا ہر جگہ مولوی صاحب نہیں پہنچتا یہ بچے یہ نوجوان یہ میرے بھائی پہنچتے ہیں یہ لوگوں سے بحث کرتے ہیں یہ مباحثہ کرتے ہیں یہ لوگوں کو بتاتے ہیں ہمارے آئمہ ایسے ہیں
ہم کسی معصوم کو کہتے ہیں تو جو ہمارے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے میں فضول لوگوں کے لیے بات کروں نہیں بولتے میرے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ میں کسی کا معیار نہیں سمجھتا کہ سیدہ کے مخالف فتویٰ نمبر میں نام لوں ان کا معیار ہی نہیں ہے خدا کی قسم لعنت بھی سوچتی ہے میں اس میں کیوں پڑی ہوں تو جو نہیں ہوا یاد رہے تو جو ہے نا ملاد کو سمجھو چھوٹا سنتا اچھا میں ایک جملہ کہہ دیں تاکہ عبادت کے دونوں حصے مکمل ہوں باجی عبادت کے دونوں حصے پیغام بس نہیں صاحب یہ جملہ اپنی پوری عالمانہ خطیبانہ اور فقہانہ ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں فقہ کی کچھ ایک جملہ سننا ان ممبروں کو فقہ بھی بیان ہونی چاہیے میں بتاؤں سیدہ کے دشمن کی سزا کیا ہے کوئی سنی سیدہ کا دشمن نہیں کوئی شیعہ سے شیعہ تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی سنی بھی سیدہ کا دشمن نہیں جملہ سننا جملے کی صحت مکمل ہے اچھا ابھی آپ امر اللہ بتا رہے تھے نا پوری کائنات بی بی کی وراثت ہے یہ جو آسمان ہے یہ مصطفیٰ کی صدقہ یہ جو زمین ہے یہ علی بن ابی طالب کا صدقہ ہے اور جو فرمانے زمین ہے علی کی ملکیت حضور والا کائنات کا سارا پانی ہے مہر زہرا ساتھ دینا پوری کائنات کیا ہے پوری زمین کیا ہے ابو تراب یعنی تراب ہے زمین میرا مولا ہے ابو تراب پوری کائنات کی زمین کا مالک ہے علی پوری کائنات کی پانی کی مالکہ ہے کوثر سے لے کر گنگا اور جمنا تک جہاں جہاں سمندروں سے لے کے دریاؤں تک دریاؤں سے لے کے کناروں تک ایک پانی کا بھی قطرہ ہے اس کی مالکہ ہے کون سیدہ اب فقہ کا مسئلہ سننا شیعہ سنی دیوبندی تینوں بھائی اس وقت متفق ہے جو میں جملہ کہنے لگا اگر میں بھائی اللہ عباس فرید کے پاس کھڑا نماز کا وقت بولتا مجھ پر شریعت کا کیا ہوتا ہے شریعت مصطفیٰ کا کیا ہوتا ہے نماز واجب ہے مجھے ان سے پوچھنا پڑے بھائی جان میں وضو کر لوں یہ روکیں گے نہیں لیکن مجھ پر حکم ہے کہ میں پوچھوں جی میں وضو کر لوں سین میں رہنا سیدہ کے دشمن کا جاؤ جی میں وضو کر لوں یہ کہیں گے جی بالکل میں صاحب کریں کیوں نہیں کرتی مصلی پہ کھڑا پہلے پوچھو کہ میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ کی جگہ پر کیونکہ اس جگہ کے آپ مالک ہیں آپ راضی ہیں کہ نہیں ہیں یعنی پانی ان سے اجازت لینا پڑی وضو کی نماز پڑھنے کے لیے ان سے اجازت لینا پڑی پانی کے ظاہری مالک یہ تھے اس مکان کے ظاہری مالک یہ تھے پتہ چلا شریعت کا سادہ سا قانون یہ ہے کہ جو جس کی ملکیت ہو اگر وہ راضی نہ ہو تو اس ملکیت کا استعمال حرام ہے اوئے ہوئے 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 صاحب جو سید ہے اس کا مالک آخری جملہ فرمایا بس ختم ہو گیا پھر انشاءاللہ حاضر ہو اگر اس کا مالک ناراض ہو تو وہ ملکیت کا اختیار اور استعمال حرام ہے اب سال اٹھانا میں نے صدقہ بات بھی لکھا بڑی قسمہ کا صدقہ اتنی داد لیے کہ مجھے شوق نہیں اپنے کھڑے اب بندوں کو کھڑا نہیں کرنا بندوں کو عقیدوں پہ قائم رکھنا ہے دور عقیدوں پہ قائم رکھنا ہے کھڑے ہونے کا دور نہیں ہے اور آپ کا یہ نوکر صدقہ حسین ابن علی کا صرف اپنے ممبروں پر میڈیا کا ہر چینل پر بیٹھ کر شیعت کی جنگ لڑتا ہے اور آپ کی دعاؤں سے لڑتا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے تو جو ہمارے اچھا جملہ کہہ رہے ہیں زمین کس کی ہے میرے مولا علی کی پانی کی مالکہ کون ہے جناب سیدہ اب زمین سے نکلتی ہے کپاس کپاس کا بنتا ہے لٹھا لٹھے کا بنتا ہے کفن جو بندہ سمجھ کے نہ بولا میرا نہیں علی کا مجرم ہوگا جس بندے کو سمجھ آ رہی ہے اپنے ہاتھ اٹھا کے تائید کرنا زمین سے بنتی ہے کپاس کپاس سے بنتا ہے کپڑا کپڑا لٹھا لٹھے کا بنتا ہے کفن پانی ہے سیدہ کا بہار اور قیامت والی کو سورج پہ رکھا دو عورت میں پھیلی چلا جو میرے دعوے کی دلیل لے گا جس پہ علی ناراض ہو اس کا کفن آیا جس پہ بدول ناراض ہو اس کا خوشحال آیا تو جو ہے
آخری بات اس کے فوراً بعد مسائل میں آئے چادر سیدہ کے بغیر نامکمل چادر میں تعارف آل محمد سیدہ ایسے ہی ہے مباہرہ میری بیوی کے بغیر نامکمل خدا مباہرہ نہیں پڑھا آگے رسول پیچھے بطول بالکل خالق چھوڑ دیا آگے رسول پیچھے بطول پیچھے علی شریعت کا حکم کیا ہے اور پھر فکر کرو شریعت کا حکم سنو کبھی کوئی خاتون میرے بیٹے کو آپ بھی سنو کبھی کوئی خاتون اپنے مرد کے آگے نہ چلے مرد شرعی حاکم ہے لیکن وہ جو حاکم صاحب ہے نا وہ اپنی خاتون کو پاؤں کے جوتا نہ سمجھے ہمارے مولا کا ایک ارشاد پاک ہے میں جو بلاغت سے اپنے مولا کی بات سنو مولوی کی بہت سن لے اپنے مولا کی سنو آگے بات فرماتے ہیں خبردار اپنی عورتوں کو کبھی کنیز نہ سمجھنا ورنہ کنیز کے شوہر کرا ہوگا سمجھو پھر بولو آپ میں ناراض ہوں کیونکہ علی کی بات سمجھنے کے لیے مت چاہیے ایک دم سے سمجھ خبردار اپنی ازواج کو کبھی کنیز نہ سمجھ ورنہ کنیز کے شوہر کراؤ گے یہ اس کی بےعزتی نہیں تیری ہے اب جتنا اسے گراؤ گے اتنا خود گرو اور اگر خبردار بیٹھو اپنے شوہر کو کبھی غلام نہ سمجھا ورنہ غلام کی زوجہ پہنو مرد شرعی حاکم ہونا تو یہ چاہیے تھا آگے رسول ہوتے پیچھے علی ہوتے پیچھے بطول ہوتے اللہ کی غیرت نے برداشت کیا کہا میرے حبیب آج تربیت بدلتے ہیں جہاں تیرے پاؤں کے اوپر بطول کے پاؤں کے اوپر امامت کے پاؤں تاکہ دنیا کو پتہ چلے ولایت سیدہ کہتے اسے ہیں جس کے پاؤں کہ پردہ اتنا مضبوط ہو کہ اللہ کی غیرت برداشت نہ کرے اس کے پاؤں پر بھی کسی نجس کی نظر جائے ہوا فتح میرا بولا فتح ہو موبائل کی وہ پار آگے بڑھا 10,000 اشرفیاں خان میں رکھی میں مسائل میں دو جتنی 10,000 اشرفیاں خان میں رکھی جتنے میں نوجوان ذاکر ہیں وہ سن لیں میں ورنڈی سے کہہ رہا ہوں پڑھنا کوئی پوچھے حوالہ میں تمہیں آگے بڑھے پاک محمد کے سامنے شفیع رکھی مولا فتح مبارک یہ اشرفیاں مولا فرمایا میری بیٹی کو تھا عیسائی کام کیا کہتا مولا میں عیسائی وہ بطول ہو گیا مسائل مولا میں عیسائی وہ بطول یا رسول اللہ ناراض ہوں میری جرت نہیں ہے نہ وہ ہمیں نظر آتی میں گزار عیسائی کرتے ہوئے انہوں اگر کوئی اعتماد حجت کرو ان کے جو بڑے ساتھ عالم تھے بڑے ساتھ عالم انہوں نے کہا کہ ہم کشف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے رابطہ کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ عیسائیوں نے اپنے طور پہ مسلح بچھائے اپنی عبادتیں کی حضرت عیسیٰ سے کشف پہ رابطہ ہوتا جبنا مریم سیدہ کو خیرات ادا کرنا ہے مولا ہماری جرت نہیں تو ہے روح اللہ آپ تشریف لائیے اور سیدہ کے قدموں میں یہ تھال رکھتے یہ کہنا تھا کہ عیسیٰ کی چیخ نکلی کہا روح اللہ ضرور ہوں مگر وہ عزت اللہ ہے جسے سمجھ آئیے وہ ادب میں بھی روتا میری بھی آپ کو سلام میں اپنے چھوٹے ذاکر بھائیوں سے معافی مانگتا صرف پاس میں لیتا کہا کہ وہ عزت اللہ ہے وہ حجاب اللہ ہے وہ رسول اللہ کی بیٹی ہے کہا یا عیسیٰ پھر کیا کریں جناب عیسیٰ علیہ السلام یہ میں حوالہ پڑھو علامہ علی نقوی صاحب جن کا وہ میں نام لے کے پڑھتا ہوں علامہ نقوی صاحب فرماتے ہیں بھارت کے بہت بڑے لکھنؤ کے بارگاہ میں انہوں نے یہ مسائل پڑھے اس کے بعد اس دن لوگوں کے گھر میں کھانے کے چولہے نہیں چلے اتنے مسائل تھے جرم یہ خاموشی کی توجہ ہے میری بیوی آپ کے سامنے کے دل آپ ہے رو لینا نہ آئے دعا کر دے میں زبردستی نہیں کروں عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس اور آگے فرمایا اماں ہم سے غلطی ہوئی ہے میری قوم سے وہ بطول کے سامنے آئے ہیں میری قوم سے غلطی ہوئی ہے وہ بطول کے سامنے آئے ہیں وہ بڑے شرمندہ ہیں محمد کی بیٹی کو خراج ادا کرا مریم فرماتی ہے ایسے نہیں کہا آسیہ حاجرہ جی میری مدد فرماؤ چاروں بیٹیاں تشریف لائیں درمیان میں بطول تھی حاجرہ آسیہ ساری محنت جملے کے لیے کرو
آ کر بیوی کے قدموں میں بیوی قبول فرما، ساتھ معافی دے۔ بیوی نے فرمایا ہم آل محمد ناراض نہیں ہوتے، تم نے ہمارا حیا کیا ہے، قافلہ چل پڑا مدینے کی طرف، میں فتح شروع کر رہا ہوں، 3 منٹ مجھے اور چاہیے، مجھے نہیں پتا کس نے کتنا رونا، کس کے دل میں کتنا درد قبول ہے۔ اپیل کر رہا ہوں جناب زینب کا واسطہ، یکم سے لے کے 4 جماعت ثانی تک کوئی بندہ زرق برق لطاف نہ پہنے، کوئی بندہ لال پیلے کرتے نہ پہنے۔ اپنی شادیاں ہم شیعہ تو کرتے نہیں، میری بیٹیوں تم میں سے کوئی فارغہ لباس نہ پہنے، جیسے 10 محرم کو کالا لباس پہنتے ہو کالے لباس پہنو، گلی گلی میں چلو، لوگ تم سے پوچھے کہ تم تو کالے لباس محرم میں پہنتے تھے، اب جو پانا ہے انہیں بتاؤ۔ جو محرم میں ذبح ہوا اس کی ماں مر گئی، جس کا پہلو زخمی ہوا۔ حوصلہ حوصلہ 2 منٹ اور پڑھنے بچو، میری بیوی تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے رہا مدینے کو چلا کر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، عجیب جملہ کہنے لگے، بی بی بطول مسکرا رہی تھی، اور کیا بیٹا میں نے بہت بڑا جملہ کہا، بی بی بطول مسکرا رہی تھی، پاک رسول رو بی بی مسکراتے مسکراتے چپ کر گیا، کیونکہ جب محمد رو پڑے اب بی بی کیسے مسکرائیں گے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتی بابا بابا اللہ نے اتنی بڑی فتح دی ہے، بغیر تلوار چلانے کے لاکھوں عیسائی مسلمان ہوئے ہیں، بابا اس خوشی کے موقع پر رو کیوں رہے؟ مصطفیٰ کہتے ہیں فاطمہ یہ بتا تو مسکرا کیوں رہی ہے؟ فاطمہ یہ بتا آپ مسکرا کیوں رہی تھی؟ بی بی خاموشی سے کہتے بابا میں اس لیے مسکرا رہی تھی، یہ کافر ہیں، انہوں نے تیرا کلمہ نہیں پڑھا، میں ان کے سامنے بھی نہیں آئی، میں ان کے سامنے بھی نہیں آئی، تو ظاہری طور پر انہوں نے تیرا کلمہ بھی نہیں پڑھا، بابا انہوں نے پھر میرا اتنا حیا کیا ہے، پتا چلا جب غیر میرا اتنا حیا کر رہے ہیں، اگر بابا مجھے کچھ مانگنا پڑا، ماتم کی تیاری کر دو رونے کے لیے آیا ہے، اگر بابا مجھے کچھ مانگنا پڑا میں خوش ہو رہی ہوں، تیری امت میرا کتنا حیا کرے گی، یہ تو مجھے گھر بھی نہیں آنے دیں گے، یہ عیسائی تھے جنہوں نے میدان میں بلا لیا، بابا تیری امت مجھے گھر سے باہر نہیں آنے دے گی، یہ کہنا تھا محمد رو کے کہتے فاطمہ اللہ کے حوالے۔ میری بیوی تمہیں سلامت کیا آخری جملہ وقت بدل گیا، شریف اجڑ گئے، کائنات کا شہنشاہ دنیا سے چلا گیا، مسلمانوں نے زہرا کو رونے سے منع کیا، میں نے کہہ دیا تم نے سنی، بیٹا صحیح کو تھوڑا بتاؤ، لوگوں نے زہرا کو رونے سے منع کیا، بس ختم ہو گئی میری بات، زہرا پہنچ گئی دربار میں۔ مسائل پڑھنے سے پہلے میری 2 نصیحتیں سن لو جو میں ہر مجلس میں کرتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، بی بی سیدہ کا واسطہ گلے میں کپڑا ڈال کے اپیل کر رہا ہوں، فتویٰ نہیں دے رہا، علی کے شیعوں جناب زینب کے دوڑتے ہوئے اونٹ سے گرنے کا واسطہ، زندگی میں کبھی شراب نہ پینا، ہر مجلس میں کہتے رہتا ہوں میری بیٹیوں گھروں سے باہر آنا مگر چادر کے بغیر نہ آنا، رکھو میرے سر پہ قرآن، اور میرے مسلمان بھائیوں اعلان کرے کہ رحمت شہری محمد کی بیٹی بیماری سے نہیں مری، محمد کی بیٹی کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، مسلمانوں نے محمد کی بیٹی کو اتنا مارا ہے، جزاک اللہ جزاک آئے ہو جاؤ بس 2 منٹ اور پڑھنا ہے۔ میں ہمیشہ مسائل آپ میں آ کر پڑھتا ہوں، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اب 2 یا 3 منٹ پڑھنے بھائی غلام محمد تصویر کا میرا ساتھ دینا، محمد کی بیٹی اتنی قریب ہے، عجیب نصیب ہے ماں اور بیٹی کا، جس کا روزہ ہے اسے گرانا چاہتے ہیں، جس کا روزہ نہیں تھا اسے مٹانا چاہتے ہیں، حوصلہ ماتم کا سینے پر جو زہرا کو رو رہا ہے، فجر کا وقت تھا، محمد کی شریف
تو کوئی بات نہیں، لیکن کوشش کرنا جی شمشا اللہ تمہاری بیٹی کا پردہ سامنے رکھے، کربلا کے 72 شہید قیامت باز کے لیے جملہ ظاہر رکھنا، میں مقابلہ نہیں کر رہا، بابا کی شادی میری دادی کی عزت کی قسم ہے، کربلا کے 72 شہید ایک طرف رکھو، رات کے پچھلے پائے زہرا کو لگنے والے تماشے ایک طرف رکھو، پر زیارت الہیہ تیرا پروا فرماتا ہے، میرا سلام اس وادی پر جسے تازیانوں سے آئینے نکل دی، کھائنے نکل دی، رونے نہیں آیا۔ بیٹا مجھے کاغذ چاہیے، ایک سنت کے لیے دبی بھائی کسی کے پاس کوئی کاغذ ہو، بس 2 یا 3 منٹ پڑھوں گا، شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ جو بندہ کہتا ہے نا 18 سال ہو گئے میرے ہاں اولاد نہیں ہوئی، کوئی کہتے ہیں میرا اپنا مقام میں، لیکن واسطہ دیتا ہوں آج کے دن اپنے لیے کوئی دعا نہیں مانگے، صرف سیدہ کو غصہ دینا، پتہ نہیں اگلے سال کون ہو کون نہ ہو۔ کوئی کہتا ہے زہرا 4 گھنٹے کھڑی رہی، اللہ میرے بھائی علامہ ناصر شہید کے درجات پہ بلندی فرما، میں کبھی اس سے نہیں بھولا۔ کوئی کہتا ہے 4 گھنٹے کھڑی رہی، کوئی کہتا ہے 8 گھنٹے کھڑی رہی، آباد کشا، کوئی کہتا ہے 20 گھنٹے کھڑی رہی، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ میں نے جملہ یہ کہنا ہے، آگے برداشت کر گئے تو پڑھوں گا، نہ برداشت کرے تو چھوڑ دوں گا، میں منوانے نہیں آیا، میں تو بی بی کا سب سے چھوٹا وکیل ہوں۔ پتہ کتنی دیر کھڑی گئی، بس میں بتانا چاہتا ہوں، فجر کی آذان آئی تو زہرا کھڑی تھی، عشاء کی آذانیں ہو گئی زہرا کھڑی۔ جسے سمجھ آ رہی ہے معلوم کرے، جس کے ہاتھ چھوڑے ہیں شروع کے معلوم کر گئے آج فاطمہ۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سامنے، جی بابا جی، جی بابا ظفر شاہ، جی حسن جاتی بالا کا خطیب، مجھے آج بھی طرف بات یاد جو آپ نے بلکسر میں پڑھا تھا، جب بڑی دیر کھڑی نہیں ہے، کھڑی کا بات کہ 3 منٹ کے بعد میں نمبر چھوڑا ہوں، جب بہت دیر کھڑی نہیں ہے میں پڑھوں گا، میں پڑھوں۔ اچھا مجھے بی بی زینب کا واسطہ آج بتا دو، ہم علی کے خطیب اپنی زندگیاں نہیں چاہتے، چھپا دوں یا پڑھ دوں، جو کتے نے نفس کا پڑھ دوں۔ جب بڑی دیر کھڑی ہوئی نا، میری بیوی نے عائشہ سے کہا چچا سلمان ان سے کہو میرے پاؤں سوج گئے ہیں، ہائے کر کے رو، ہائے کر کے رو، تیرا لگا کچھ نہیں، حسین کی ماں کا بچہ کچھ نہیں۔ اللہ تمہاری بیٹیوں کے پردے سامنے رکھے، اللہ کرے یہ جوانی نصیب ہو جو سروں کے ماتم کر رہے ہو، اللہ کرے تمہاری ماں کبھی سر پہ ہاتھ رکھ کے نہ روئے، اور میری بیٹ کو کھول کے رونا، یہ مریض کے کبار گاہ ہے، شام کے بعد آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا بیٹھ جاؤ، جو سید ہو ہاتھ کھڑے کرو، جہاں جب سید بیٹھے ہیں جاتی کا واسطہ، سید زادہ تیری دادی کی عزت کی قسم ہے، مر جائے گا وہ بندہ جس نے سن لیا۔ کتا کہتا ہے اسے کہو کھڑی رہے، یہ دربار اب اس کے خواب کر رہی ہے، نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، رونا نہیں آتا، کہتے ہیں یہ دربار اس کے خواب کر نہیں پڑے۔ شہادت بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیوں آئی ہے؟ بی بی نے کہا حق لینے، کون سا حق؟ کہا میرے بابا کا فتح، کہا تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، میں فریضے سے نہیں پڑھ رہا، عبادت کے لیے۔ بی بی نے ایک ہاتھ حسن کے سر پر رکھا، ایک ہاتھ حسین کے سر پر رکھا۔ بی بی نے رو کے کہا مجھے اپنے بچوں کی قسم، کمینہ کہتا ہے بچوں کی گواہی قبول نہیں۔ بی بی نے کہا عباس بن عبد المطلب کہتے ہیں یہ ہاشمی ہے۔ بی بی نے کہا سلیمان، یہ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، مسائل میں تاریخ پڑھ رہا ہوں، کہتے ہیں یہ علی کا شیعہ ہے۔ بی بی نے کہا میں گھر سے علی کو لاتی ہوں، کہتے وہ تیرا شوہر ہے۔ بی بی کی جب کچھ نہیں نہ مانی گئی، اب یہ جملہ میرا نہیں، میرے استاد محترم امیر الانقلاب خطیب شام خلیفہ علامہ سید فاضل رادی شہید کا جملہ ہے۔ علامہ فرمایا کرتے تھے حسین نے ہاتھ پکڑا، یہ جملہ میں کہوں گا تمہاری چیخیں کربلا تک جائے گی، جو کہ بیٹھو حوصلہ کر کے بیٹھا، ہاتھ پکڑ کے کہا اماں جب منگنا نہیں آتا، نہیں سمجھے جملہ، اماں جب مانگنا نہیں آتا تو کیوں مانگ رہی ہو؟ اب
آتا ہے وہ سر کا ماتم کرے جس کا سینے بھی آتا ہے. بطول کی آواز آئی حسین ٹھہر جا اب میرے پاس ایسا ثبوت ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت جھٹلا نہیں سکتی. بی بی نے آباد کے دامن سے ایک کاغذ نکالا کہا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. چچا سلیمان یہ ان کو دکھا. سلمان نے سپاہی کو دیا, سپاہی نے وزیر کو, درمیان میں کتے نے پکڑا. قدر لکھا ہے زارا دیکھتی رہی, حسن دیکھتا رہا, حسین دیکھتا رہا. جس نے اس کے باتوں کرا کتے کا بچہ کہتے ہیں لکھا ہے. تو میں کیا کروں؟ اس نے سڑک کے پرزے زمین پر رہ گئے جھوٹ کر کے تو تیرے بابا کو زیار تھا. فاطمہ کی آواز آئی چل حسین, اور میں سمجھ گئی نہ تجھے کفن ملے گا نہ حوصلہ. حوصلہ رونا کوئی بات نہیں, زندگی کا کوئی پتہ نہیں. آئے فاطمہ, آئے مظلومہ, آئے محرومہ. ایک دفعہ پھر تکلیف دے رہا. جتنا سیدزادے بیٹھے ہاتھ کھڑا کر, جملہ سخت ہے. سیدزادوں اجازت ہے, بابا ظفر شاہ جی اجازت ہے, اجازت ہے. بانی بھائی شبیر عبد شاہ جی, سیدزادوں پیٹکی شاہ اجازت ہے. قبلہ حضرت صاحب کو پایا کرتے تھے رواج کیا ہے, کسی بیٹی کا باپ مانگا, میں نے کیا شہادت پڑھی ہے, تم نے کیا سنی, تم تو پہلے ہی کسی بیٹی کا باپ مر جاتا. فاتحہ کے لیے اس کے پاس مرد آتے ہیں یا عورتیں؟ میں سمجھا نہیں سکتا, چلو میں سمجھا نہیں سکتا. اس کے پاس فاتحہ کے لیے مرد آتے ہیں یا عورتیں؟ عورتوں کے پاس عورتیں آتی ہیں, مردوں کے پاس مرد آتے ہیں. میں ادب سے پڑھوں گا. رات کا پچھلا پہر تھا, 450 بے غیرت ہاتھوں میں رسیاں, نیزے, آگ, نیزے, تھالے, تلواریں لے کر محمد کی مخدومہ بیٹی کو پرسا دینے کے لیے آئے. جس کا ہاتھ سینے پہ نہیں آتا وہ جانے کتنے سال آ جائے. آ کے کہتے ہیں زہرا علی کو باہر نکال, ہم نے بیعت لینی ہے. بیوی نے کہا قرآن پڑھ رہا ہے. ایک کتا کہتا ہے زنانے بہانے نہ بنا, ورنہ دروازہ توڑ دے. حوصلہ, حوصلہ. جی میں ختم کرا, جی ختم کرا. بیوی کی آواز ہے یا علی, میری زینب اور کلثوم کو لے کر روضہ رسول میں چلے جاؤ, کیونکہ بی بی جانتی تھی یہ زینب کے سامنے مجھے تماچے مارے گا. مجھے بی بی کی عزت کی قسم, یہ جملہ میں نے شمع ٹی وی پہ کہا تھا, نہیں یقین تو یوٹیوب کھول کے دیکھ لینا, جس پر میرے سنی جوانوں کے کمنٹس آئے کہ علامہ صاحب ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا ذرا پہ اتنا ظلم ہوا ہے. مسلمانوں, یاد ہے میاں نواز شریف نے آج سے 3 سال پہلے ایک قانون بنایا تھا کہ خبردار جو کسی کی بیٹی کو گھر کے اندر مارے گا اسے 3 سال قید, جو کسی کی بیٹی کو بازار میں مارے گا اسے 5 سال قید. میں نے کہا نواز شریف 1400 سال کے بعد امت کی بیٹیوں کا خیال آ گیا. مسلمانوں, تمہاری غیرت اس وقت کہاں تھی جب رات کا پچھلا پیر عرب کے خڈے, کوئی زہرا کو تماچا, کوئی زہرا کو تازیانہ, کوئی زہرا کو ماتم کا توڑنے کے لیے قبیلے نے پیچھے دیوار. جو دل کا مریض ہے وہ بے شک اٹھ کے چلا جائے, میں نہیں چھپا سکتا, میری خاندانی مجبوری ہے. ہم مر جائیں گے, زہرا کے مصائب نہیں چھپائیں گے. اور سیدوں